حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جنازے کے ساتھ میت کو کندھا دے کر 40 قدم چلے گا، اللہ رب العزت اس کے 40 گناہ کبیرہ مٹا دیں گے۔ اور دوسری روایات کے اندر ہے کہ جو بندہ مردے کو، میت کو کندھا دے کر 40 قدم چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی حتمی بخشش فرما دیتے ہیں، رب اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جنازہ لے کے چلتے وقت جو میت ہے اس کا رخ جو ہے، اس کا جو سر جو ہے وہ سامنے کو ہونا چاہیے، اس کے پائے جو ہیں، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پیچھے کی جانب ہونی چاہیے۔ ایسی نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں آگے کو ہوں اور اس کا سر پیچھے کو ہو۔ اور جنازہ کو لے کے جانے میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی چلنا چاہیے، تیز چلنا چاہیے، مگر اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ مردے کو جھٹکے محسوس ہوں۔ پھر جنازہ اگر جا رہا ہو تو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، کوئی شخص جنازے کے آگے یا دائیں بائیں مت چلے۔ اگر کوئی آگے چل رہا ہے تو پھر اس کو اتنا آگے ہو جانا چاہیے کہ وہ جنازے کے ساتھ شریک تصور نہ کیا جا سکے، وہ پھر زیادہ فاصلہ اختیار کرے۔ سوار ہے، پیدل ہے، جیسے بھی ہے، اس کو جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اور ذکر کرنا چاہیے۔ پہلے تو علماء نے خفی ذکر کا حکم عطا فرمایا تھا، اب علماء جو ہے وہ جہری یعنی بلند آواز سے بھی ذکر کی تلقین فرماتے ہیں۔ پھر میت جا رہی ہے تو جنازے کو کندھا دینے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مردے کی جو جنازہ جو میت ہے، جو چارپائی ہے، اس کے دائیں سائیڈ والے سرہانے والا جو پایا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے، ہاتھوں کی مدد سے پکڑ کر، صرف کندھا نہیں دکھیلنا، اس کو پکڑ کر آگے رکھے۔ سب سے پہلے جنازہ جا رہا ہے، اس کے دائیں طرف سرہانے والی سائڈ سے کندھا دے، پھر 10 قدم چلے، 10 قدم چل کے دائیں سائڈ والے ہی پائنتی کی طرف آ جائے تو پھر اس کا پایا پکڑ کر 10 قدم چلے، پھر بائیں سائڈ پر جائے اور بائیں سائڈ کی سرہانے والی سائڈ کی جو پایا ہے اس کو پکڑ کر 10 قدم چلے، پھر بائیں سائڈ کی پائنتی والی سائڈ پر آئے اور اس کا پایا پکڑ کر 10 قدم چلے۔ اس طرح یہ 40 قدم جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ جنازے کو بلا مجبوری 2 اشخاص کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ جنازہ 4 لوگ اٹھائیں، مگر اگر لوگوں کی کمی ہے، لوگ ہیں ہی نہیں ہیں، کوئی مجبوری ہے، تو پھر 2 لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لوگوں کی موجودگی کے اندر 2 لوگوں کا اٹھانا مکروہ تصور کیا جائے گا۔ پھر جب تک جنازہ جنازگاہ میں یا جہاں جنازہ پڑھانا ہے وہاں رکھ نہ دیا جائے تب تک نہ بیٹھا جائے، اور اگر بیٹھ گئے ہیں، سارے لوگ بیٹھ گئے ہیں جنازہ رکھنے کے بعد، تو پھر تب تک جب تک جنازہ بالکل پڑھانے کے قریب نہ ہو بلا ضرورت اٹھا نہ جائے۔ ہاں اگر وہ رستے میں کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ گزر رہا ہے، تو ان کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جنازے کے ساتھ شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ اٹھ کر جنازے کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ جنازہ پڑھاتے وقت طاق صفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جفت صفیں نہیں ہونی چاہیے، طاق تعداد کے اندر صفیں ہوں، اور لوگوں کو وصیت کی جائے، نصیحت کی جائے۔ ویسے تو جنازہ خود ہی سب سے بڑی وصیت ہوتی ہے، سب سے بڑی نصیحت ہوتی ہے کہ ہر جنازے میں شریک انسان کو اس بات کا اعادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میرا یہ بھائی اس کائنات سے کوچ کر گیا ہے، چلا گیا ہے، میں نے بھی ایک روز چلے جانا ہے اور دنیا کا مال اسی جہاں کے اندر رہ جانا ہے۔ تو ویسے علماء جنازے کے موقع پر مختصر بیان بھی کرتے ہیں، وہ بھی مستحسن ہے، مستحب ہے
کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، اس وقت کی جانے والی نصیحت یا اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرمودات زیادہ انسان کے ذہن پر، دل پر اثر پذیر ہوتے ہیں، اس لیے نصیحت کرنا بھی مستحسن ہے، مستحب ہے، قابل ثواب ہے، باعث ثواب ہے، کرنی چاہیے۔ تو جنازے کے اندر شرکت کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی محلے کا، کوئی قرب و جوار کا ایک شخص بھی شامل ہو گیا تو پھر سب کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر کوئی بھی شریک نہ ہوا تو سبھی کے لوگ، سب لوگ جو ہیں وہ گنہگار ہوئے۔ جنازے کے اندر شرکت کرنے کی حضور علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ چلا، پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جنازہ پڑھے بغیر جو ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی انسان لوٹنا چاہتا ہے، واپس پلٹنا چاہتا ہے، تو میت کے جو لواحقین ہیں ان سے اجازت لے کر واپس پلٹے۔ ہاں، اگر تدفین ہو گئی ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد آپ تدفین تک شامل ہیں، مردہ دفن ہو گیا ہے، اس کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی ہے، تو پھر لوٹنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا اجازت جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں۔